ذکر حق علی۔ محمد و آل محمد۔ اب مبنیوں سے گزارش کروں گا اگر تھوڑا سا نزدیک تشریف فرما ہوں گے تو حسن مجلس میں اضافہ ہوگا۔ تھوڑی سی زحمت فرماتے ہوئے جو پیچھے بیٹھے ہوئے آگے تشریف لے آئیں، مل کر ایک صلوات اور بآواز بلند محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الحق الذي قوله حق ووعده حق وامره حق وقال الحق في كتاب الحق ويعلمون ان الله هو الحق۔ الصلاة والسلام على النبي الحق والنبأ الحق وصاحب كتاب الحق وقال الحق في حقه إنا أرسلناك بالحق هو أبو القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى ثم صلاة الحق وسلام الحق على وصي الحق وولي الحق وخليفة الحق الذي لسانه لسان الحق وبيانه بيان الحق وظهر في مكان الحق هو حقيقة الحق وصراط الحق وسراج الحق وإمام الحق۔ وقال النبي لحقه الحق مع علي وعلي مع الحق۔ اللهم أدر الحق حيث ما دار علي وعلى آله الطيبين الطاهرين الحقيقيين المعصومين ولعنة الله على أعداء الحق أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الحق۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ زیادت حضور گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا، محبان نقطہ با، تشنگان بادہ ولا، سائلان دست خدا، جالسان بوستان زہرا، تشنگان بادہ ولا، عاشقان کل کفاؤ حل عطاؤ انماؤ لا فتح۔ سلسلہ گفتگو کا یہ آخری مرحلہ ہے۔ بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہیں کہ زندگی کو ایک موقع اور دیا اور پھر اس ذکر میں چلے آئے کہ جس میں آنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے، کیونکہ ذکر اس کا ہے جسے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور مومن ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو یہ صرف ایک عبادت نہیں کر رہے۔ اب آپ کے جملے کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ اس ذکر میں آئے جسے سننا سنانا عبادت ہے۔ یہاں پر آ کر صرف ایک عبادت نہیں ذکر کی۔ کمال یہ ہے کہ علی کے در پہ آنے والا محدود عبادتیں نہیں کیا کرتا۔ اس ذکر میں آنے والا ہر فرد جب آ رہا ہے تو پیروں کی عبادت کر رہا ہے، جب مومنوں کے چہروں کو دیکھ رہا ہے تو آنکھوں کی عبادت کر رہا ہے، جب ذکر کو سن رہا ہے تو کانوں کی عبادت کر رہا ہے، جب درود پڑھ رہا ہے تو زبان کی عبادت کر رہا ہے، علی کے دشمنوں پہ لعنت کر رہا ہے تو دل کی عبادت کر رہا ہے۔ ایسے صلوات سب مل کر بآواز بلند محمد و آل محمد۔ زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اب دور سے آواز زیادہ آ رہی ہے، قریب کی آواز کم آ رہی ہے. سب مل کر ایک آواز بلند محمد والے محمد کی طرف. تو جو فرما رہے ہیں صاحبان علم تشریف فرمائے، صاحبان فہم، یقیناً میرے حضور جلوہ فرما شخصیات، جلوہ آرا شخصیات، جلوہ افروز شخصیات، جلوہ گستر شخصیات وہ ہیں کہ جن کے قلوب کے محل میں محبت علی ذوفگن ہے. اب ظاہر ہے کہ جہاں محبت علی ہے تو وہاں نور ہی نور ہے، کیونکہ تاریک ہے وہ دل، منحوس ہے وہ دل، بے دل ہے وہ دل جو حب علی سے دل شاد نہ ہو سکے. ان حب علی سے دل شاد، دل دادا افراد کی خدمت میں وہ ذکر کر رہا ہوں جو دل پذیر بھی ہے، دل آرا بھی ہے، دل آویز بھی ہے، دل آرام بھی ہے، دل کش بھی ہے، دل نواز بھی ہے، دل کشا بھی ہے، دل بند بھی ہے، دل پسند بھی ہے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من یجد بردہ حبنا فی قلبہ فلیکثر دعاء لامہ، جو بھی اپنے دلوں میں ہماری محبت کی خنکی کو، ٹھنڈک کو محسوس کرے، اسے چاہیے کہ پہلے اپنی ماں کے لیے دعا ضرور کرے. جو بھی اپنے قلوب میں ہماری محبت کی خنکی کو محسوس کرے، اسے چاہیے کہ اپنی ماں کے لیے دعا کرے. فرمایا کیوں؟ کہ یہ حب اہل بیت ہے، ہر ماں کے حصے میں نہیں آتی، بس اسی ماں کو ملتی ہے جو فاطمہ کی کنیز ہو جائے. خوش نصیب ہیں جن کے دلوں میں محبت اہل بیت موجزن ہے. عنوان سخن عرفان امام عرفان، جس کے تحت گفتگو کا آج آخری مرحلہ. مقصد 4 روزہ گفتگو کا یہی رہا کہ مانو بعد میں پہچانو پہلے. جو بھی جسے بھی ماننا ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ علی ہی کو مانو. عرفان امام، جو جیسا ہوگا وہ ویسے کو امام مانے گا. عرفان امام پہلے پہچان لو، معرفت لے لو، اس کے بعد تسلیم کر لینا، مان لینا کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ اسے مانا جائے. ضروری ہے معرفت کا ہونا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے جسے امام مانا وہ جزئی امام نہیں ہے. سورہ یاسین وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اللہ فرما رہا ہے میں نے کل شے امام مبین میں رکھی ہے. امام مبین میں احصا کر دیا ہے، جمع کر دی ہے. کل شے کو جمع، کل شے. مولوی صاحب سے پوچھئے تو صحیح کہ سرکار یہ کیا کہہ رہا ہے. سورہ یاسین تو یاد ہے نا، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کل شے امام مبین میں. کل صرف شے نہیں، کل شے امام مبین میں. کل کیا ہوتا ہے؟ اگر 1000 گز کا پلاٹ ہے اور کوئی اس میں سے کہے سرکار یہ 1000 آپ کا، صرف 10 گز مجھے دے دیں، یہ کل کا کل آپ کا، تو کل رہے گا؟ 10 گز کہاں، 1000 گز کہاں. کہ یہ کل نہیں ہے، چاہے تھوڑا سا حصہ الگ کیا ہے دیکھ صاحب، لیکن یہ جز ہوگا. ایک چھوٹا جز، ایک بڑا جز، 2 جز ہیں، ملے گا تو کل بنے گا. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے علی کو جز دیا ہے، کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. کل شے امام مبین میں رکھی ہے. کل شے جس میں آ جائے وہ شے کے بعد نہیں ہوتا، شے سے پہلے ہوتا ہے. جن تک پہنچی یہ بات ان کا میں شکر گزار ہوں. کل شے، شکر گزار ہوں. کل شے جس میں آ جائے وہ شے کے بعد نہیں ہوگا، شے سے پہلے ہوگا. جس کے وجود میں کل شے ہو وہ شے کا محتاج بھی نہیں ہوگا. شے پہ اختیار رکھتا ہوگا، مختار ہے، محتاج نہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یہ کل شے ہے کیا؟ کہ زمین شے ہے، آسمان شے ہے،
سورج شے ہے، ستارے شے ہیں، سیارے شے ہیں، شجر شے ہے، حجر شے ہے، بشر شے ہے، قمر شے ہے، جنات شے ہے، انسان شے ہے، نسنات شے ہے، فرشتے شے ہیں، حورے شے ہے، یہ سب کا سب شے ہے۔ علی کے سینے میں کل شے ہے، جس کے سینے میں یہ سب کچھ ہو وہ جب چاہے اشارے سے سورج کو پلٹائے۔ ایسے صلوات مل کر بآواز بلند محمد و آل محمد کی کچھ چہرے میں نے دیکھے جو درود نہیں پڑھ سکے، سب مل کر بآواز بلند صلوات۔ تو جو فرما رہے میرے سارے محترم سامعین، کل شے امام مبین میں رکھی ہے، ارے غیرے کو نہیں مانا، اچھی طرح دیکھا وہ کون سا ہے جس کے سینے میں کل شے ہے۔ اگر علی میں ملے تو آپ بھی مان لیجئے، اگر کسی اور میں ملے تو ہمیں بھی بتا دیجئے، ہم بھی اسی کو مان لیں گے۔ کل شے جس کے سینے میں ہے، کل شے اسے امام مبین بنائے، کل شے۔ اب صاحبان علم تشریف فرمائے، جملے کو جملے سے ملا رہا ہوں، کل شے جس کے سینے میں ہے اسے امام مبین بنایا، ہم نے اسے اپنا امام مانا، اس کے پیچھے چلے، وہ ہمارا رہبر، رہنما، مقتدی، قائد، پیشوا، امام وہ بنا، ہم اس کے پیچھے آ گئے۔ کل شے اس میں ہے، کل شے۔ اور اصول یہ ملا، ہمیشہ چھوٹی چیز کو بڑی چیز میں رکھا جاتا ہے۔ قرآن ہے، قرآن وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے کل شے امام مبین میں رکھی ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چیز بڑی میں رکھی جاتی ہے، یعنی اللہ نے سمجھا دیا کل شے چھوٹی ہے، علی بڑا ہے۔ اب سمجھ میں آیا علی نے دنیا کو طلاق کیوں دی تھی، بھئی یہ اس کا محتاج ہی نہیں ہے، ساتھ رکھ کے کیا کرے گا۔ صلوات بھی مل کر بآواز بلند محمد و آل محمد۔ علی کے لیے کل کہا، جز نہیں کہا۔ کمال ہے کتنا بڑا، جسے امام مانا سر اٹھا کے کہتے ہیں، کل والے کو مانا ہے، جز والے کو نہیں مانا، جزی بات ہی نہیں کی ہے۔ جز کہا آصف ابن برخیہ کے لیے، وَعِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتاب، من تبیزیہ، تھوڑا سا علم تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم۔ جس کے سینے میں کتاب کا تھوڑا سا علم آ جائے، جزئی علم آ جائے، علم آ جائے، جزئی علم، اس کا کمال تو یہ ہے کہ پلک جھپکنے میں، چشم زدن میں تخت بلقیس منگوا رہا ہے۔ اتنا سا علم آ جائے، تخت بلقیس منگوا لیتا ہے۔ اب حوالہ میں آپ کے حوالے کر دوں، یہ خود مولا کائنات نے کہا۔ نہج البلاغہ کس نے تالیف فرمائی ہے؟ مولا علی کے کلمات ہیں، ارشادات ہیں، جملات ہیں، خطبات ہیں، جمع کس نے کی؟ بولیے، تھوڑا سا بولیے۔ سید رضی ایک نے کہا، دوسرے نے بھی کہا، پانچواں دن ہے میں مسلسل بول رہا ہوں، سید رضی نے، ٹھیک ہے، یاد رہے گا میرے سارے محترم سننے والے۔ نہج البلاغہ سید رضی نے تالیف فرمائی، کلمات مولا کائنات کی، باتیں ساری علی کی ہیں، جمع کی ہے سید رضی نے۔ انہوں نے ایک کتاب اور لکھی، اس کا نام ہے خصائص امیر المومنین، عربی میں لکھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ سید رضی لکھنے والے، حوالہ دیا کون ہے، کس پائے کی شخصیت ہے، اس میں یہ واقعہ لکھ رہے ہیں۔ علی بن ابی طالب مسجد کوفہ میں دو شخص جھگڑتے ہوئے آئے، ایک خارجی تھا علی کا دشمن اور دوسرا ایک عام آدمی تھا، مسئلہ لے کر آئے۔ علی نے خارجی کے خلاف دوسرے کے حق میں فیصلہ دیا، حق نے حق کے حق میں فیصلہ دیا، علی نے فیصلہ دیا، جس کا حق بنتا تھا اسی کے بارے میں فیصلہ دے دیا۔ جیسے علی نے اس کا فیصلہ دیا، خارجی کھڑا ہوا کہنے لگا، یا علی، یہ آپ نے کیا کہا، آپ نے تو انصاف سے فیصلہ نہیں دیا۔ علی جس کا کمال یہ شدت عدالت کی وجہ سے قتل کیا گیا، علی کا عدل سب سے بڑی شخصیت، علی کے اندر سے سب سے بڑی فضیلت نکالی ہے تو عدل چمک رہا ہے۔
نہیں دیکھتا عدل کے معاملے میں کہ اپنا ہے یا پرایا ہے، اقتدار آتا ہے یا اقتدار جاتا ہے۔ اس عدل پہ حملہ کرنے لگا، کہنے لگا آپ نے عدالت نہیں کی، انصاف کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ علی کو جلا لایا، کہا اخسا، دور ہو جا اے پست و خبیث۔ سید رضی تحریر فرما رہے ہیں جیسے ہی علی کی زبان سے جملہ نکلا اخسا اے پست دور ہو جا، لفظ مکمل ہونے تھے، آیا تھا تو 2 پیروں پہ تھا، گیا ہے تو 4 پیروں پہ گیا ہے۔ کتا بن گیا۔ علی نے کہا اے پست، مسجد میں نکلا، لباس ہوا میں اڑا، کچھ دیر کے بعد آیا، آنکھوں میں آنسو، سارے اطراف میں جتنے مومن تھے، جتنے چاہنے والے تھے، جتنے لوگ تھے، حیران ہو، کہنے لگے امیر المومنین یہ کیا؟ یہ آج ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، مولا اسے بخش دیجئے، معاف کر دیجئے۔ قدموں میں گرا، علی نے اسے معاف کیا، دوبارہ انسان بنا، لباس واپس آیا، چلا گیا۔ اب علی کے چاہنے والوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا؟ اتنا بڑا اختیار، اس کے باوجود آپ جا کے شام میں جنگ کر رہے ہیں، شام والے سے جنگ کر رہے ہیں، صبح والے سے جنگ کر رہے ہیں، رات والے سے جنگ کر رہے ہیں، مولا یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہمارا اختیار ہے، وہ ہماری حکمت ہے۔ جملہ سارے دوستوں کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ مولا اتنا بڑا اختیار، انسان کو جانور بنا دیا۔ کہ آدمی کو جانور بنایا تھا، انسان اب بنا رہا ہوں۔ آیا تھا تو آدمی تھا، میرے خلاف ہوا تو جانور ہو گیا، پھر میں نے اسے انسان اب بنایا ہے، پلٹا دیا۔ اب دل میں ایمان آیا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، علی ابن ابی طالب کی کمالات۔ کہنے لگے ہمیں حیرت ہے۔ کہ حیرت کس بات کی؟ آصف ابن برقیہ کس کا وزیر ہے؟ کہ سلیمان کا۔ کہ یہ بتاؤ سلیمان افضل ہیں یا مصطفیٰ افضل ہیں؟ کہ امیر المومنین مصطفیٰ افضل ہیں۔ کہ پھر مصطفیٰ کا وزیر افضل ہوگا یا سلیمان کا وزیر افضل ہوگا؟ کہ آصف ابن برقیہ کے پاس ایک کلمہ تھا، ایک اسم تھا، علی کے پاس 72 اسم ہیں۔ جب تمہیں ایک اسم کی طاقت سمجھ نہیں آتی، 72 کی طاقت کیسے سمجھ میں آ جائے گی؟ تو جو فرما رہے ہیں میرے سارے صلوات مل کر بآواز بلند محمد و آل محمد۔ متوجہ ہیں سارے میرے محترم سماعت فرمانے والی شخصیات؟ پہلے پہچانو پھر مانو۔ عرفان پہلے ہے، ایمان بعد میں ہے۔ پہلے مانا جائے یا پہچانا جائے؟ پہچانا جائے، اس کے بعد تسلیم کیا جائے، مانا جائے۔ علی کے لیے کل شے، لفظ کل استعمال کرتا ہے، جز نہیں، کل۔ ٹھیک، کمال یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ استعمال کرتا ہے کل۔ مصطفیٰ بھی جب علی کی بات کر رہے ہیں تو جز استعمال نہیں کر رہے، فرمایا برزل ایمانو کلہ الی الکفر کلہ، جزئی ایمان والا نہیں جا رہا، کل ایمان جا رہا ہے۔ اللہ نے جب علی کا ذکر کیا تو کل کہا، مصطفیٰ نے جب علی کا تذکرہ کیا تو کل کہا۔ وہ علی جو کل ہے، بھلا مکہ اور مدینے کی جزئی حکومت کے لیے تلوار کیسے اٹھائے گا؟ آج دنیا کہتی ہے علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، علی نے جنگ کیوں نہیں کی؟ تو کل پہ اختیار رکھتا ہے، وہ جز کے پیچھے بھاگے گا۔ کل رکھا علی ابن ابی طالب کے لیے، جنگ نہیں کی علی نے، خاموش رہے۔ اور جو جنگ کی، پہلی جنگ جنگ بدر، مسلمان کتنے؟ 313۔ پہلی جنگ میں بھی 313، کافروں کی تعداد ہے 1000، مسلمان ہے 313۔ 1000 کے مقابلے میں، یعنی ادھر 3 ہو تو ادھر 1 ہے، 3 کے مقابلے پہ 1۔ ایسا ہی میرے سارے محترم، شکر گزار، ایک ایک سامنے کا شکر گزار۔ 5واں روز ہے، آپ مسلسل محبت سے سماعت فرما رہے ہیں، آپ تمام کا دل سے شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کا۔
بانیان بھی مولا آپ کو سلامت رکھیں، بانیان بھی تشریف فرما ہے بوستان زہرا کے ایک ایک فرد کا خدمت گزار کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے محبتوں سے نوازا ہے۔ عباس بھائی موجود نہیں ہیں، ان کا بھی شکر گزار، ایک ایک سامنے کا، تمام کی صحت یابی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک باواز بلند صلوات۔ بس جلدی سے یہ بات پوری کروں، فضائل کا دورانیہ ختم کر کے اصلاح پہ آؤں، تھوڑے سے مصائب اور اجازت۔ کل علی ابن ابی طالب کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، جو کل پہ اختیار رکھتا ہے وہ جز کے لیے تلوار نہیں اٹھاتا۔ علی ابن ابی طالب، پہلی جنگ جنگ بدر، اللہ کہتا ہے تم 313 تھے، کافر 1000 تھے۔ لقد نصرکم اللہ فی بدر، اللہ نے بدر میں تمہاری نصرت کی، پہلی جنگ ہے اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے نصرت کی، مالک خود آیا تھا۔ شکر گزار ہوں پروردگار، نصرت کی، نصرہ تمہاری مدد کی اللہ نے، مالک خود آیا مدد کرنے کا، خود نہیں آتا، کرواتا ہوں، مدد کے لیے کسی کو بھیجتا ہوں۔ پروردگار کسے بھیجا مدد کے لیے؟ کہ فرشتوں کو بھیجا تھا۔ سب تمام مفسرین نے تحریر فرمایا فرشتے آئے مدد کرنے کے لیے، پروردگار کہہ رہا ہے میں نے مدد کی، اللہ نے مدد کی، ہاں اللہ نے مدد کی۔ کیسے مدد کی؟ فرشتوں کے ذریعے سے۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد کرے تو قابل قبول ہے، اور علی کے ذریعے مدد کرے تو تعجب ہے۔ فرشتے بھیجے مدد کرنے کے لیے، لیکن کمال یہ کیا فرشتے بن کر نہیں آئے، علی کی صورت میں آئے، علی کا حلیہ اپنا کر آئے، علی کا لباس پہن کر آئے، علی کی شبیہ بن کر آئے۔ پہلی جنگ ہے، فرشتے علی کی شبیہ بن کر آئے، علی کی شبیہ۔ مالک یہ شبیہ کیوں بنا رہا ہے؟ کہ جب تم شبیہ بناؤ گے تو دنیا کہے گی یہ شبیہ کہاں سے آ گئی، انہیں یاد دلا دینا یہ شبیہ ہم نے بعد میں بنائی ہے، اللہ نے پہلے بنائی تھی۔ ارے میرے محترم حسن بھائی، ہم نے بعد میں شبیہوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، بدر میں اللہ شبیہ بنا رہا ہے، علی کی شبیہ میں بھیجا۔ کمال یہ ہو رہا تھا کافر دائیں دیکھے تو علی، بائیں دیکھے تو علی، سامنے دیکھے تو علی، پیچھے دیکھے تو علی، حیران، یہاں بھی علی، یہاں بھی علی، یہاں بھی علی، یہاں بھی علی 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 علی۔ کافر کی وہی حالت ہو گئی تھی جو منافق کی ہو جاتی ہے، چاروں طرف علی علی نظر آ رہا ہے، گھبرا کے یہ کیا ایک علی اتنی جگہ پہ، پروردگار علی کو کیوں بھیجا، علی کی صورت میں کیوں بھیجا؟ کہ یہ وہ کافر ہے، پہلی جنگ ہے نا، پہلی جنگ، یہ وہ کافر ہے۔ جب میرے نبی نے اعلان رسالت کیا تو اس کافر نے کہا تھا اللہ کا کوئی اور نہیں ملا جو رسول بنا کے بھیجتا، اگر اسے کسی کو رسول بنانا تھا تو فرشتوں کو بنا کے بھیجتا، ہم جیسے کو بنا کے بھیج دیا۔ پھر جملہ دوہرا دیتا ہوں، اللہ کو نبی بنانا تھا، پیغمبر بنانا تھا، رسول بنانا تھا، کسی فرشتے کو بنا کے بھیجتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ رہا ہے، کسی فرشتے کو بنا کے کیوں نہیں بھیجا، ہم جیسے کو بنا کے کیوں بھیجا؟ اللہ نے سورہ انعام میں جواب دیا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم کسی فرشتے کو بھی اپنا رسول بنا کر بھیجتے تو اسے فرشتے کی صورت میں نہ بھیجتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اسے رجل بنا کر بھیجتے، اسے مرد کی صورت میں بھیجتے۔ یعنی اللہ نے بھی بتا دیا جو اللہ کی طرف سے آئے گا وہ مرد بن کر آئے گا، وہ رجل بن کر آئے گا۔ اب جائیے ملا لیجئے، اللہ کی طرف سے جو آئے وہ بھی رجل ہوتا ہے، خیبر میں نبی کی طرف سے جو جائے۔ نبی کہہ رہے ہیں لاؤتین رایتا غدن رجلن، کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا۔ علی کو دے رہے ہیں، اپنے جیسے رجل کو دوں گا، تم جیسے بشر کو نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہہ چکا تھا کہ کسی فرشتے کو بناتا،
اللہ نے کہا بھیج رہا ہوں فرشتہ بھی. فرشتہ آئے گا تو فرشتہ بن کے نہیں، رجل بن کر آئے گا. مدد کی فرشتے کے ذریعے سے، لیکن لباس پہنا دیا، شبیہ بنا دی علی کی. مالک کیوں؟ کہ فرشتہ ہے کمتر، انسان ہے برتر. تھوڑی سی توجہ میرے محترم. یہ تو ہم نے اپنے آپ کو اتنا پست کر لیا کہ اگر کوئی نیک آدمی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فرشتہ صفت انسان ہے. یہ فرشتہ ہے بھائی، انسان آدمی نہیں، فرشتہ ہے. تو آپ اس کی توہین کر رہے ہیں یا تعظیم کر رہے ہیں؟ اللہ نے اسے انسان بنایا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں فرشتہ ہے. اللہ نے اسے آدمی بنایا ہے، آدم کی اولاد، آپ کہہ رہے ہیں نہیں فرشتہ ہے. بھئی فرشتے نے تو سجدہ کیا آدم کو. فرشتہ کمتر ہے، انسان برتر ہے. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا فرشتہ بنا کر نہیں، رجل کی صورت بنا کر علی کی صورت میں بھیجا. کیوں؟ علی ہے امام مبین. اگر فرشتہ چھوٹا بڑے کے ساتھ دے تو بڑے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن اگر اس سے بڑا بھی اپنے چھوٹے کا ساتھ دے رہا ہو تو فخر سے کہہ سکتا ہے یہ میرا بڑا ہے، اس نے میرا ساتھ دیا ہے، میری نصرت کی ہے. اللہ نے فرشتے کے ذریعے مدد کروائی لیکن شبیہ علی کی بنا دیا تاکہ انسان تحقیر نہ کرے، تعظیم کے منصب پر آ جائے اور وہ آیت مل جائے لقد کرمنا بنی آدم، آدم کی اولاد کو عزت والا بنایا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا ایک شخص نے، فرزند رسول یہ بتائیے انسان افضل ہے یا فرشتہ افضل ہے؟ امام نے مسکرا کر کہا اللہ نے فرشتے کو عقل ہی عقل بنایا ہے اور جانور کو شہوت ہی شہوت بنایا ہے. کہ میں جانور کا نہیں پوچھ رہا، بات تو پوری ہونے دیجئے. اللہ نے فرشتے کو عقل ہی عقل بنایا ہے، جانور کو شہوت ہی شہوت بنایا ہے. انسان وہ ہے جس میں دونوں کو جمع کر دیا، عقل بھی آئے شہوت بھی ہے، دونوں کو انسان کے وجود میں رکھا. اب اگر انسان اپنی شہوت پہ عقل کو غالب کرے تو فرشتوں سے بلند ہے، اور اگر شہوت کو عقل پہ غالب کر دے تو جانور سے بدتر ہے. شکر گزار ہوں ایک سامنے کا. یہ ایک جملہ اصلاح کے لیے کافی ہے. سامنے گناہ آئے ہیں، آتے ہیں، آئیں گے، کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ گناہ کرنا ایک لمحے کے لیے ضمیر جھنجھوڑتا نہیں کر، نہ کرنا ایسا. اب کرنا کیا ہے؟ عقل کہتی ہے نہ کر، شہوت کہتی ہے کر لے. ہر ایک انسان جتنے میرے سامنے محترم تشریف فرما ہے، عقل کہتی ہے گناہ نہ کر، شہوت کہتی ہے جلدی سے کر. اب ایسے موقع پر اگر عقل کو غالب کرے فرشتوں سے بلند، شہوت کو غالب کرے جانور سے بدتر، چاہے کوئی بھی ہو. فیصلہ اب ہم نے فرشتے سے اوپر جانا ہے یا جانور سے نیچے، اس کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا. اپنی آپ کی مرضی ہے، چاہو تو فرشتوں سے افضل بنا لو خود کو، چاہو تو جانوروں سے پست بنا لو. ایسا ہی ہے. امام مبین، مسئلہ امامت کا، عرفان امامت کا اسے ربط کیا ہے کہ اسی مسئلے پہ امامت کو رکھ لیجئے. عقل یہ کہہ رہی ہے اللہ نے ہر نبی کا جانشین خود بنایا ہے، بنوایا نہیں ہے. اگر جاگ رہے ہیں تو جملہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہوں. عقل کہہ رہی ہے آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک، یہ جتنے انبیاء گزرے اللہ نے ہر نبی کا جانشین خود چنا ہے، چنوایا نہیں ہے. خود بنایا ہے، بنوایا نہیں ہے. عقل یہ کہہ رہی ہے جب چھوٹے چھوٹے نبیوں کے جانشین اللہ بنا رہا ہے تو وہ جو سردار انبیاء ہے، وہ جو سید المرسلین ہے، وہ جو خاتم النبیین ہے، اس کا جانشین
اللہ بنائے گا یا بندے بنائیں گے؟ بتائیے عقل کیا کہہ رہے؟ مدد صلوات مل کر بآواز بلند محمد و آلہ عقل کیا کہہ رہے؟ اگر عقل کی بات کو مانا، جو بھی فیصلہ ہو عقل کا، فرشتوں سے برتر. اگر شہوت کی بات کو مانا، جانوروں سے بدتر. چلے امام مبین کے پیچھے، چلے وہ جو لے کے جا رہا ہے. بہادر ہے کوئی جو اسلام کا ایسا مددگار رہا ہو؟ ایک آخری بات اور اجازت فضائل کے مرحلے کی. علی ابن ابی طالب بدر سے چلے اور آخر میں صفین تک آئے. علی کی سب سے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا؟ بتائیے. کہاں علی کی بہادری کا جلوہ ایسا ہے جو سب پہ غالب آ رہا ہے؟ کتنی جنگیں کی علی نے؟ ابھی فہرست طویل ہو جائے گی. ہر جنگ میں علی ابن ابی طالب. کہاں سب سے بڑی بہادری علی کی نظر آئی؟ بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، صفین میں، نہروان میں، جمل میں. کہاں بہادری علی کی؟ سب خندق میں کہہ رہے ہیں سب سے بڑی بہادری. آہستہ سے جملہ کہوں گا، صاحبان علم تشریف فرمائیں. آہستہ سے پتہ ہونا چاہیے، پہلے پہچانو پھر مانو. عرفان پہلے، ایمان بعد میں. علی ایسا بہادر. سب سے بڑی بہادری کیا ہے؟ علی کی سب سے بڑی بہادری نہ بدر ہے، نہ احد ہے، نہ خندق ہے، نہ خیبر ہے. علی کی سب سے بڑی بہادری ہے شب ہجرت. شکر گزار ہوں صاحبان علم، صاحبان فہم. خندق ہے، علی کے ہاتھ میں تلوار ہے. احد ہے، ذوالفقار آ گئی ہے. بدر ہے، فرشتے بھی موجود ہیں، تلوار علی کے بعد. یہ جتنی جنگیں ہیں علی جاگ بھی رہے ہیں، اسلحے کے ساتھ بھی ہیں. شب ہجرت وہ ہے چاروں طرف سے کافر کھڑا ہوا ہے اور علی سو رہے ہیں. حکم نبی ہے، نہ سونے والے سو جاؤ. 1000 تکبیروں کی آواز علی کے گھر سے آتی ہے. رات بھر کھڑے ہو کر عبادت. قائم اللیل صائم النہار. ایسا علی، سو جاؤ. سب سے بڑی بہادری شب ہجرت علی ابن ابی طالب کی. آہستہ سے جملہ کون؟ جو سو کر نبوت کو بچائے. وہ جاگ کر توحید بچا لے تو تعجب کیسا ہے. جب بھی کوئی کمال دکھایا، اعجاز دکھایا، آتا ہی سجدہ کیا. علی سجدہ کیوں؟ کہ سجدہ کر کے بتا رہا ہوں وہ کیسا ہوگا جسے علی بھی سجدہ کر رہا ہے. علی جھک گیا، بس تو ہی تو، کچھ نہیں. عرفان امام یہ علی سے چلے. سارے ائمہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی فقط ماتا میتتن جاہلیہ. اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اگر مر گئے. آ گئی بات ساری امام وقت. ضرورت کتنی ہے؟ ہمارا رابطہ ہے امام سے. علی تو بیان کرنا ہے، کیونکہ اگر علی ہے ابتدا، نبی کے بعد درست راستہ کون سا تھا؟ علی کا یا کسی اور کا؟ علی تو بیان کرنا قیامت تک پڑے گا تاکہ دنیا کو پتہ چلتا رہے یہ راستہ درست ہے. علی کی معرفت کرانا ضروری ہے، اس زمانے تک پہنچانا. وقت کے امام کی معرفت. رابطہ ہے امام سے، تعلق ہے امام سے، کوئی کام ہے جو امام کے لیے کیا ہے، دنیا کو بتایا ہے امام کے بارے میں، پرچار کیا ہے امام وقت کا. کڑوی سی بات تو نہیں لگ رہی نا میرے سے؟ آج لوگ باتیں کر رہے ہیں. اس امام کا کیا فائدہ جو غار میں چلا گیا؟ میں اسے نہ واٹس اپ کر سکتا ہوں، نہ وائس میسج کر سکتا ہوں. ہے ذہن میں سب کے؟ ایک صاحب نے، اب کیا کہوں، انجینئرنگ کی ہے. یہ اسلام کی انجینئرنگ کی ہے. کہنے لگے اس امام کا کیا فائدہ؟
کہ جسے نہ میسج کیا جا سکے نہ واٹس اپ کیا جا سکے. ہم نے کہا بہت اچھے. غیبت میں ہے کیا فائدہ؟ ہم نے کہا آپ نے غیبت کو سمجھا ہی نہیں. کہنے لگے ہے تو نظر بھی آئے, چیز ہے تو نظر آئے گی نا. یہ رومال نظر آ رہا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ ہے. اور یہ کتاب نظر آ رہی ہے آپ میں جو کافی ہے, آ رہی ہے نظر؟ نہیں آ رہی, اس لیے کہ نہیں ہے. کہنے لگا اگر امام ہے تو بھائی نظر بھی آئے. ہم نے کہا بس آپ نے پھر انجینئرنگ میں وقت دیا ہے, اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے آپ نے. اسلام پڑھیے, اسلام بتائے گا. اچھا انجینئرنگ بھی پتہ نہیں خدا جانے کیسی کی ہے. جو آج کی سائنس جتنا امام کی معرفت کروا رہی ہے تو پرانے دور میں ممکن بھی نہیں تھا. آج کی سائنس ثابت کر رہی ہے, آج کی سائنس ہمارے لیے مفید ہو گئی ہے. یہاں پر اگر اسٹیل کا گلاس اور ٹھنڈا پانی اس کے اندر آ جائے, ٹھنڈا پانی لے کر آئیے اسٹیل کے گلاس میں, کچھ دیر رکھیں گے گلاس کے اطراف میں پانی کے قطرے جمع ہو جائیں گے. ہوتے ہیں؟ اب بتائیے پانی آیا کیسے باہر؟ سارے میرے محترم سننے والے, صاحبان علم صاحبان فہم, پہلے پہچانو پھر مانو. غیبت امام کا نظریہ, امام غائب ہے پردے میں. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے یا ایسے ہی بس سنا کے؟ گلاس کے اندر پانی ڈالا تھا, پانی باہر کیسے آیا؟ گلاس توڑ کے باہر آ گیا. کہنے لگا نہیں, اس ہوا میں نمی ہے, اس ہوا میں پانی ہے. جیسے اس نے اپنے جیسے کو دیکھا قریب آ گیا. اپنے جیسے کو دیکھا, قربت اختیار کی, قریب آ گیا. ہوا میں پانی ہے. سائنس کہہ رہی ہے نا آج ہوا میں نمی کا تناسب اتنا رہا, تو ذرا چکھ کے بتائیے یہ پانی میٹھا ہے یا کھارا ہے؟ کہیں گے حضور ہے لیکن چکھ نہیں سکتے. ابھی تو کہہ رہے تھے کہ ہے تو نظر آنا چاہیے. ابھی تو آپ نے فیصلہ کیا تھا نا چیز ہے تو نظر کیوں نہیں آتی. اب آپ کہہ رہے ہیں ہوا میں نمی ہے تو نبی دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ نظر آئے نمی کا ہے مگر نظر نہیں آ سکتی. گر گئے روڈ پہ, ہاتھ پکڑا ہوا ہے, ڈاکٹر کے پاس پہنچے, کہا ایکس رے کرو دیکھو کیا ہے ہوا ہے. ہڈی تو نہیں ٹوٹی. ایکس رے, ریزز, شعائیں خود چھپ کر دوسرے کو ظاہر کرتی ہیں. آج کی سائنس بتا رہی ہے نا. کیسے پتہ چلے گا اندر کیا ہے؟ کہ یہ شعا بتائے گی. نظر نہ آ کے دوسرے کو ظاہر کرنا. آج تک کہہ رہے تھے چیز ہے تو نظر کیوں نہیں آتی. یہ ہے سائنس. اور اسلام کیا ہے؟ پہلا ہادی آدم, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا زمین کے لیے, لیکن زمین سے غائب آسمان پہ رکھا. جو پہنچ رہے ہیں ان کے حوالے دلیل کرنا چاہ رہا ہوں. آسمان پہ رکھا, زمین پہ نہیں بھیجا, جنت میں رکھ دیا. اچھا جب زمین پر آئے, آدم کو سری لنکا میں اتارا, حوا کو جدہ میں اتارا. حوا آدم کو تلاش کر رہی ہے, آدم حوا کو تلاش کر رہے ہیں. آدم حوا کے لیے غائب ہیں, حوا آدم کے لیے غائب ہیں. آہستہ سے جملہ کہوں, ہدایت کا آغاز ہو رہا ہے مگر غیبت سے ہو رہا ہے. جب پہلا ہادی غائب ہو سکتا ہے تو اگر آخری ہادی غائب ہو جائے تو تعجب کیوں کر رہے ہو؟ غیبت. آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, قوم دوسری طرف ہے, یہ اکیلے کشتی بنا رہے ہیں, قوم کے لیے غائب. ابراہیم علیہ السلام شام میں رہتے تھے, شام سے ہاجرہ کو لے کر حضرت اسماعیل کے ساتھ آ گئے مکے میں. جب شام سے مکے آئے تو شام میں نہ رہے. شام والے مسلمان کس سے ہدایت لیں؟ ان کے لیے غائب. مکے میں بستی بسا دی, اب مکے سے شام چلے گئے تو مکے والوں کے لیے غائب. غیبت کا سلسلہ. اسماعیل علیہ السلام طائف گئے ہوئے تھے, پیچھے سے آ گئے بابا. ابراہیم آئے, دروازے پہ پہنچے, بیوی نے, زوجہ نے, اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے پوچھا کون ہے؟ کہ میں ابراہیم ہوں. اسماعیل کہاں ہے؟ کہ گئے ہوئے ہیں. بٹھایا بھی نہیں, احترام بھی نہیں کیا, خدمت بھی نہیں کی, تواضع بھی نہیں کی. کہ کچھ کہنا ہے؟ بس اتنا کہیے گا, جب آ جاؤ تو یہ اپنی چوکھٹ تبدیل کر لینا.
دہلیز بدل لو، چوکھٹ بدل لو۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں اسماعیل کو پیغام ہے یہ، چوکھٹ بدل لو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو بابا کی خوشبو کو محسوس کیا۔ جن کا نور ایک ہے وہ خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ حدیث قصہ ہے سب نے خوشبو محسوس نہیں کی، پنجتن نے خوشبو کو محسوس کیا۔ آئے بابا کی خوشبو کو محسوس کیا۔ میرے بابا آئے تھے، ہاں ایک بزرگ آئے تھے، کہہ رہے تھے آپ کے بابا کچھ کہہ کے گئے، احترام کیا، بٹھایا، آرام کیا، کچھ بھی نہیں۔ میں کیسے بٹھا لیتی؟ اچھا کچھ پیغام دیا؟ کہاں انہوں نے بس اتنا کہا ہے دہلیز تبدیل کر لو، چوکھٹ بدل دو۔ کہ سمجھی بھی ہو کیا کہا ہے؟ کہ وہ فرما کے گئے ہیں دوسری شادی کرو، بیوی دوسری لے کر آؤ، چوکھٹ بدلو۔ کون ہے یہ؟ نبی کی زوجہ ہیں، حضرت اسماعیل کی زوجہ ہیں، اور ابراہیم کہہ رہے ہیں چوکھٹ بدل لو۔ یعنی چوکھٹ ہے، اہل بیت نہیں ہے۔ چوکھٹ بدلو۔ ابراہیم جب یہاں ہیں تو وہاں غائب، وہاں ہیں تو وہاں غائب۔ موسیٰ علیہ السلام خضر سے تعلیم لینے کے لیے گئے، پیچھے غائب۔ آگے چلیے، خضر علیہ السلام آج تک غائب۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، 40 دن رہے، قوم کے لیے غائب۔ آگے چلتے چلے جائیے، عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ صحیح بخاری بھی کہہ رہی ہے نا، آسمان سے آئیں گے، یہاں نہیں ہے، چوتھے آسمان پر۔ تو سرکار امام کو تو چھوڑ دیجئے، حضرت عیسیٰ نے کتنے وائس میسج کا جواب دیا؟ اس کو تو مانیں گے نا، امام کو تو چھوڑ دیجئے۔ حضرت عیسیٰ نے کتنے میسجوں کا آپ کو جواب دیا؟ آپ نے کتنے میسج انہیں کیے؟ غیبت کا عقیدہ، دل بھی کھولو، عقل بھی کھولو۔ اس کے بعد اسلام کو پڑھو، اسلام سمجھ میں آئے گا اسلام ہے کیا۔ جب یہ انبیاء غائب ہیں، عیسیٰ کی غیبت پہ، جملہ بس آپ کے حوالے، عیسیٰ کی غیبت پہ ہر مسلمان کو کامل یقین ہے۔ کہاں عیسیٰ غیبت میں ہے؟ یہ عیسیٰ ہے کون؟ جو امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا۔ پیچھے کھڑے ہونے والے ماموم کی غیبت پہ یقین ہے، امام کی غیبت پہ اعتراض کر رہے ہو۔ جبکہ امام اور ہوتا ہے، ماموم اور ہوتا ہے۔ امام افضل ہوتا ہے، ماموم کمتر ہوتا ہے۔ اصول یہی ہے۔ اگر نماز ہو رہی ہے، ایک بیٹا عالم ہے، باپ غیر عالم ہے، بیٹا 18 سال 20 سال 22 سال 24 سال کا بھی ہے، باپ 80 سال کا بوڑھا بھی ہے، شریعت کہتی ہے بیٹا آگے کھڑا ہوگا، باپ پیچھے کھڑا ہوگا، دادا پیچھے کھڑا ہوگا، سب پیچھے کھڑے ہوں گے، آگے کون کھڑا ہوگا؟ بیٹا عالم ہے جسے نماز پڑھانی ہے، وہ آگے کھڑا ہوگا، باپ پیچھے کھڑا ہوگا۔ آہستہ سے صرف دلیل کے لیے جملہ آپ کے والے کر رہا ہوں۔ کوئی تو ہو جو کہے حضور بیٹا 20 سال کا ہے، باپ 80 سال کا ہے۔ جب چھوٹی سی مسجد کے پیش امام کے لیے عمر نہیں دیکھی جاتی تو اسلام کے ہادی کے لیے بوڑھا کیوں تلاش کیا جا رہا ہے؟ عمر نہیں دیکھنی، دیکھنا علم کہاں پر ہے۔ ایسا امام پہ کر علم بن کر آ رہا، اے غیروں کے۔ ایک صلوات پڑھ لے مل کر بآواز بلند، محمد۔ تو جو فرما رہے ہیں سارے میرے محترم سننے والے، امام کے پیچھے چلے، امام مبین، سارے کمالات جمع ہو جائیں۔ سکھا کے گئے، صرف علم نہیں دیکھنا، فضائل، کردار بھی اپنانا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو اس کے کردار کی جھلک ہم میں نظر آ جائے۔ چھٹے امام ہے اور چاہنے والوں کا مجمع ہے۔ امام نے فرمایا لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ، بغیر السنتکم، لیکن خبردار زبان استعمال نہ کرنا۔ بہت ایک مختصر سا جملہ اور جامع ہے۔ لوگوں کو بلاؤ ہماری طرف، ہماری تبلیغ کرو، ہماری دعوت دو، لیکن خبردار زبان نہ استعمال کرنا۔
چاہنے والے حیران، جیسے یہاں آدھے سے زیادہ مجمع چپ کر گیا کہ بلائیں بھی، دعوت بھی دیں، زبان بھی استعمال نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا اتنے اچھے بن جاؤ دنیا تمہیں دیکھ کر کہے جب یہ اتنا اچھا ہے اس کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ کوئی یہ نہ کہے شیعہ اچھے نہیں ہوتے، بھائی اہل تشیع اچھے نہیں ہیں۔ آپ کا کردار بولے کہ علی والا ہے، کردار سے تبلیغ کریں، کردار سے بتائیں، کردار سے بلائیں لوگوں کو۔ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، زبان پہ علی ابن ابی طالب کا ذکر ہے، لباس کالا پہن کے گئے کہ بھئی شہادت کا دن ہے، اور رشوت لے رہے ہیں۔ اگر کی بات کر رہا ہوں بالفرض، ایسا الحمدللہ شیعوں میں کوئی نہیں ہے۔ اگر کہیں ایسا نکل آئے تو وہ کون بدنام ہوگا؟ یہ بدنام ہوگا۔ شیعہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بات کہاں پہنچے گی؟ شراب پی رہا ہے، زبان سے یا علی مدد، کون بدنام ہوگا؟ کڑوی سی باتیں کر رہا ہوں تھوڑی سی۔ مذہب بدنام ہوگا۔ ابھی عقل کو غالب کرنا ہے، شہوت کو پست کرنا ہے۔ اگر علی کے چاہنے والے، کردار یہی ہے۔ ہادی عباسی کا زمانہ ہو جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے، بڑے بڑے ایمان والے پھسلتے دیکھیں۔ نام ہے بہت بڑے عالم کا، شریک بن عبداللہ، ذہنوں میں رکھیے گا صاحبان علم، صاحبان فہم۔ ہادی عباسی نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا ہم تجھے قاضی القضات بنانا چاہتے ہیں۔ بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے، بڑا عالم ہے، صاحب فہم ہے، سارے علم پہ تیری دسترس ہے، ہم تجھے قاضی القضات، چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں، تم اپنی مرضی سے فیصلے سناؤ یہاں پر۔ بڑا عقل مند تھا، کہنے لگا اگر میں نے اس عہدے کو، منصب کو قبول کر لیا تو فیصلے یہ کرے گا، گالیاں مجھے سننی پڑیں گی۔ فیصلے کہیں اور سے آئیں گے، کہا جائے گا کہ انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ توجہ ہے نا، اب تو کوئی مخفی رہی نہیں بات۔ فیصلے کوئی کرے گا، زبان میری استعمال کی جائے گی کہ عالم نے کہا ہے، قاضی القضات نے کہا ہے۔ کہ خبردار میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا، میں نیک نمازی پرہیزگار عبادت گزار ہوں، میں یہ برداشت نہیں کروں گا غلط فیصلے دیے جائیں۔ کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ تم ہمارے بچوں کے معلم بن جاؤ۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی تحریر فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا اگر میں اس کے بچوں کا معلم بنا تو مجھے بار بار اس کے گھر میں آنا پڑے گا، میرا اس سے تعلق بن جائے گا۔ کہ میں یہ بھی قبول نہیں کرتا۔ کہ اچھا پھر ایک بات ہے، ایسا کرو ایک وقت کا کھانا میرے ساتھ کھا لو۔ کھانے کی پیشکش، مولوی صاحب نال حلوہ بھی۔ کہاں یہ کام ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے آؤں گا، تھوڑا سا کھانا کھا کے چلا جاؤں گا، بس جان چھوڑ جائے گی میری، بادشاہ بھی خوش، میں بھی خوش، ایمان بھی بچ جائے گا، غلط فیصلے بھی نہیں ہوں گے، ان سے تعلق بھی نہیں ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، کھانا میں آپ کا کھاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، فلاں تاریخ فلاں وقت چلے آئیے گا۔ باورچیوں کو حکم دیا ایسا پرچرب لذیذ کھانا بناؤ، جتنے کمالات ہیں نا فن کا اظہار، سارا اس کھانے میں کر دو، پتہ چلے کہ کچھ کھایا جا رہا ہے۔ باورچیوں کو اور کیا چاہیے، بنا دیا۔ آئے حضرت شریک بن عبداللہ، بہت بڑے عالم، دسترخوان پہ بیٹھے، پہلا نوالا لیا سبحان اللہ، دوسرا لیا الحمدللہ، تیسرا لیا ضمیر نے کہا انا للہ۔ فارغ سوچنے لگے ابھی ایک وقت کا کھانا کھا رہا ہوں تو اتنا لذیذ ہے، اگر روزانہ ان کے پاس کھاتا رہا۔ سارے میرے محترم سامعین کہنے لگے بادشاہ سلامت، میں آپ کا قاضی القضات بننے کے لیے بھی تیار ہوں، بچوں کا معلم بننے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ابھی تو تیار نہیں تھا، اب تیار کیسے ہو گیا؟ حرام لقمہ دہن تک پہنچا، عقل ختم ہو گئی، گناہوں کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے، گناہوں سے بچنا ہے تو منہ میں حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے۔
طیب غذا کھا رہے ہیں یا نجس کھا رہے ہیں. جیسی غذا کھائیں گے ویسی تاثیر ہوگی. کردار بنے گا کیسے؟ جب غذا پاکیزہ ہو، کسی کا حق نہ کھایا جائے، چیز کسی کی استعمال کوئی اور کر رہا ہے، دیکھا جائے گا کر کیا رہے ہیں. اگر یہ مجالس کا فیض یہی ہے، چند روپوں کو آتے ہوئے نہ دیکھیں، بڑی تعداد میں بھی آ جاتے ہیں لیکن بے برکت ہوتے ہیں. آ گئے بہت سارے، لگ گیا اتنا ڈھیر، لیکن نتیجہ کچھ نہیں ہے. اور اگر حلال کے پیسے تھوڑے بھی ہوں گے، برکت والے ہوں گے. اب کون سے لینے؟ برکت والے لینے ہیں یا بے برکت والے لینے ہیں؟ جو بیٹھے ہی مبارکوں کے دروازے پر ہوں. صلوات مل کر بآواز بلند محمد وعلیہ وسلم. یہ لے کے جائیے گا حضور والا، یہ صرف کہانی سنانے کے لیے نہیں، دلوں میں اتارنے کے لیے. خدا کرے کہ ہم اس پہ آمادہ رہیں، عزم کر کے اٹھیں اس فرش ازا سے کہ ایسا کرنا ہے. 2-3 باتیں تو ہیں، زیادہ تفصیل تو نہیں ہے. حلال غذا استعمال کرنی ہے. اور آخری بات، شاید اگلے برس تک یاد رہے، اپنی حقیقت کو فراموش نہیں کرنا. کڑوی سی بات ہے حضور والا، تلخ ہے تھوڑی سی، شیریں نہیں ہے. حقیقت کو فراموش نہ کرنا. لکھا محمود غزنوی، اس کا غلام ایاز. کون ایسا ہے جو نہ جانتا ہو؟ وزیر نہیں تھا، مشیر نہیں تھا، غلام تھا، لیکن اتنا دانا تھا کہ اپنے مشوروں کے ذریعے اس نے دل موہ لیا تھا محمود غزنوی کا. بہترین مشورے دیتا. محمود نے قریب کر لیا. اب کوئی بھی بات کرنی ہوتی سب سے پہلے ایاز سے پوچھتا، بتاؤ کروں نہ کروں، کیا مشورہ ہے تمہارا؟ ایاز دانائی کا مشورہ دیتا، ایسا کیجئے بادشاہ سلامت، ایسا کیجئے. ذل سبحانی، ذل سبحانی، اللہ کا سایہ، ایسا کیجئے حضور. جب اتنی قربت ہو گئی تو لوگوں کو اس سے حسد ہونے لگی کہ یہ معمولی سا غلام اور اتنا قریب ہو گیا بادشاہ سے. اب اس کے ٹوہ میں لگے رہے کہ کسی طرح اس میں کوئی عیب دیکھیں، اس کی شکایت کریں بادشاہ سے. ایک روز آئے اور آ کر کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ جو آپ کا قریبی غلام ہے ایاز، یہ آپ کے خزانے سے ہیرے چوری کرتا ہے. سارے میرے محترم سننے والے، اور لے جا کے اس نے ایک اپنا حجرہ بنایا ہوا ہے، اس میں لے جا کے رکھتا ہے. ہر 2 دن 3 دن کے بعد وہاں جاتا ہے. باہر سے اس نے تالا لگایا ہوا ہے، کوئی اندر داخل بھی نہ ہو سکے. روزانہ 2-3 دن کے بعد، چند دنوں کے بعد جاتا ہے، کئی گھنٹے اس میں رہتا ہے اور پھر باہر نکلتا ہے، تالا لگاتا ہے. اگر حضور اسی طرح سے یہ ہیرے چراتا رہا، جواہرات چراتا رہا تو آپ کا خزانہ خالی ہو جائے گا. بادشاہ کانوں کے کچے، جو کہہ دیا تحقیق کرو. حکم دیا جب یہ دربار میں بیٹھا ہو پیچھے سے جانا، جو کچھ کمرے میں ملے لے آنا. یہ دربار میں تھا، پیچھے سے گئے، کمرے میں داخل ہوئے، تالے کو توڑا، اندر گئے، تلاش کیا، ہیرے کہاں ہیں، سونا کہاں ہے، جواہرات کہاں ہیں، موتی کہاں ہیں، نہ ملے. دیواریں کھودو، دیواریں کھودی گئی، زمین کھودو، زمین کھودی گئی، کچھ نہ ملا. ہاں ملا تو کیا ملا؟ ایک آئینہ قد آدم، قد آدم کے برابر آئینہ ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، ٹوٹی ہوئی چپلیں ہیں. یہ لیا اور لا کے محمود غزنوی کے سامنے رکھ دیا. سارے میرے محترم سننے والے، محمود نے کہا بھائی لاؤ جواہرات. بڑی شکایت کر رہے تھے، جانتا تھا محمود انہیں ذلیل کروانا چاہ رہا تھا. لاؤ ہیرے کہاں ہیں؟ تو سرکار کچھ نہیں ملا. یہ پرانا لباس ملا ہے، ٹوٹی ہوئی چپلیں ملی ہیں، یہ آئینہ ملا ہے. ایاز یہ کیا ہے؟ یہ کیوں جمع کیا ہوا ہے تم نے؟ پھٹے ہوئے لباس کا تمہیں کیا کام؟ ٹوٹی چپلوں سے کیا مطلب ہے؟ یہ آئینہ کیا کر رہا تھا؟ ایاز نے جملہ کہا. محمود بھی گیا، ایاز بھی گیا، بات رہ گئی اس کی. ایاز نے کہا حضور میں ایک معمولی چرواہا تھا، مجھے آپ نے خرید کر عزت بخشی، مجھے مشیر بنا لیا، مجھے وزیروں سے زیادہ احترام ملا. میں دربار میں ہوتا ہوں، ساری رعایا میرے سامنے، میری ایک آواز پہ کیا سے کیا ہو جائے، اتنا احترام آپ نے بخشا. اب میں روزانہ اس کمرے میں جاتا،
دروازہ بند کرتا، پرانا لباس پہنتا، ٹوٹی نالین پہنتا، آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا اور خود سے کہتا ایاز تیری حقیقت یہ ہے وہ نہیں ہے۔ سارے میرے محترم صاحبان فہم صاحبان علم، ایاز تیری حقیقت یہ ہے وہ نہیں ہے، وہ خواب ہے، وہ خیال ہے، یہ حقیقت ہے جو نظر آ رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے ہماری حقیقت کیا ہے؟ اگر وہ دولت دے دے تو دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ منصب دے دے، عہدہ دے دے، اقتدار دے دے تو یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، انسانیت باقی رہنی چاہیے۔ میں کیا کروں حضور، میں مجبور ہوں، میں اسلام کا پرچار کیسے کروں، اسلام کی باتیں کیسے کروں، میں تو جن میں بیٹھتا ہوں تو سب یہ پیتے ہیں، میں کیسے بچوں؟ یہ معاشرے کی بات کروں، دیہات کی بات نہیں کر رہا، مریخ کی بات نہیں کر رہا۔ یہاں تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میری حقیقت یہ نہیں ہے، حسینیت ہے۔ یہ چیزیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، لیکن جس نے اپنی حقیقت کو یاد رکھا وہ حر کی طرح پلٹ کر آ گیا۔ اس لشکر میں رہ کر 1000 افراد کا سپاہیوں کا سردار تھا، لیکن سب کو چھوڑا حسین کی طرف آ گیا، حقیقت کو یاد رکھا۔ اور جنہوں نے بھلا دیا، فاطمہ کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے آئے، بھلا دیا کہ اسی رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، بھلا دیا اسی شہزادی زینب کے باپ کی تلوار کا اثر تھا جو اقتدار ملا ہے۔ حکومت لے لی، بیٹیوں کو سرے بازار۔ اللہ اکبر۔ آخری مجلس ہے میری، آخری گفتگو ہے، زندگی رہی تو آپ کی خدمت ہوگی۔ عزیزارو، اسی چیز پر سجاد روتے رہے، 35 برس روئے سجاد۔ جب بھی کوئی پوچھتا مولا بڑی مصیبت کہاں آئی ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، جو آواز بلند ہے سید اجر عطا فرمائے۔ اگر پہنچ سکے تو اسی ایک جملے میں سارا درد ہے۔ پوچھنے والے نے ایک مرتبہ پوچھا، سجاد نے 3 مرتبہ بتایا، شام شام شام۔ عجب نہیں، ایک مرتبہ بازار شام کا درد تھا، دوسری مرتبہ دربار شام کا درد تھا، تیسری مرتبہ زندان شام، بہن کا جنازہ، ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے سجاد اٹھا رہا۔ جزاک اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا، مولا آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ روتے رہے عزادارو۔ پھر امام نے پوچھا، امام نے فرمایا، پوچھنے والے نے پوچھا، امام نے جواب دیا، کہا یہی نہیں کہ باپ بے پردہ لے جایا جا رہا ہے، کہ ہمارے قافلے کو ان راستوں سے گزارا جہاں یہودی بستی آباد تھی، یہودی محلوں سے ہمارے قافلے کو گزارا۔ اور صرف یہ نہیں کہ گزارا، ادھر شمر نے اعلان کیا، اے یہودیوں اگر کسی نے علی سے کوئی بدلہ لینا ہے، واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ غربتہ، آؤ علی کی اولاد بازاروں میں آ گئی ہے، علی کی اولاد سے بدلہ لے لو۔ عزادارو، پوچھنے والا سائل کہتا ہے فرزند رسول کیا انہوں نے بدلہ لیا؟ امام تڑپ کے رونے لگے، کیا کیا پوچھتا ہے، لمحے نہیں گزرے تھے، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی آگ برسا رہا تھا، کوئی گرم پانی پھینک رہا تھا، ہماری یہ حالت ہو گئی نہ میں پھپھی کو پہچان پایا۔ مرحبا مرحبا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جو رو رہے ہیں سید اجر عطا فرمائے، جو زبان عبادت کر رہی ہیں سید اجر عطا فرمائے، جو ہائے نہیں کہہ سکے، جو اس درد کی کیفیت کو محسوس نہیں کر سکے، ابھی ان کے حوالے جملہ کر رہا ہوں عزیزانو۔ یہ راہ چلتے گئے آل محمد کے قافلے کو لے جاتے رہے۔ ایک منزل ایسی آئی، شمر کو پتہ چلا، رات کا وقت تھا کہ آج ہو سکتا ہے کوئی ہم پر حملہ کرے اور حسین کے سر کو لے جائے۔ سامنے دیکھا راہب کی عبادت گاہ ہے، یہ آیا، دروازے کو بجایا اور راہب سے کہنے لگا، حلب ہے، ہمیں ایک رات کے لیے 2 حجرے چاہیے، ایک میں ہم کچھ ہمارے پاس سر ہیں انہیں رکھیں گے، دوسرے میں کچھ قیدی ہیں انہیں بٹھائیں گے۔ بتا نہیں رہا ہے کہ یہ قیدی کس گھرانے کے ہیں،
مرحبا جزاکم ربکم خیر الجزا۔ راہب نے لشکر دیکھا، گھبرا گیا، یہ اتنے بڑے لشکر میں، کہا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ عزیزدارو، ایک کمرے میں اس نے بیویوں کو بٹھایا، دوسرے کمرے میں شہداء کے سر کو رکھا۔ راہب کہتا ہے میرا مطلب کچھ نہیں تھا، میں اپنی عبادت میں مصروف ہوا، آدھی رات کا وقت گزرا، چھت پر کھڑے ہو کر عبادت کر رہا تھا۔ کہتا ہے اچانک سروں والے کمرے میں جا رہا ہے، کمرے سے نور نکل رہا ہے، آسمان کی جانب جا رہا ہے۔ راہب کہتا ہے میں لرز گیا، آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا نیچے آیا، سروں والے کمرے کے دروازے پہ پہنچا، مجھے کسی بی بی کے رونے کی آواز، کوئی ایسے رو رہا تھا، عزادارو، ماتم کرنے والوں، پرسہ دینے والوں، کوئی ایسے رو رہا تھا جیسے بوڑھی ماں جوان کے جنازے پہ روتی۔ آواز آ رہی تھی واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں گھبرایا، گیا شمر کے پاس آیا، کہ مجھے بتائیے کون ہے، کہ تجھے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا یہ معجزاتی شخصیات ہے۔ واپس آیا، 10,000 دینار کی تھیلی لی، شمر کو دی، کہ بس ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دے۔ عزادارو، وہ سر لیا، صاف کیا، ایک پتھر کے اوپر رکھا، کچھ تعظیم میں جھک گیا، جھک کر کہتا ہے للہ الذی آتاک بتلک المنزلہ من انتا، تجھے اس خدا کا واسطہ جس نے تجھے یہ منزلت عطا کی ہے، اپنا تعارف تو کرا، تو ہے کون؟ رونے والوں، پرسہ دینے والوں، کٹے گلے سے آواز آئی یا راہب انا مقتول و عطشانا، راہب میں وہ ہوں جسے پیاسا قتل کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مولا پرسہ قبول فرمائے۔ کہنے لگا زدنی اور بتا، انا مقتول و عریانا، میں وہ ہوں جس کا لباس بھی اتار لیا گیا۔ سنیں گے عزادارو، انا مقتول و سہکانا، میں وہ ہوں جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ کہنے لگا نسب بتا، میں پہچانوں تو صحیح کون ہے؟ کہ انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا۔ کہتا ہے میں لرز گیا، یہ محمد کا بیٹا، علی کا بیٹا، ماں کا نام کیا ہے؟ انا ابن فاطمہ۔ واہ حسینہ، واہ مظلوم، لعنت اللہ علیکم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ بار الہ بحق محمد وآل محمد۔ جتنے مومنین گھروں کو چھوڑ کر مصروفیات کو ترک کر کے فرش عزا پر آتے ہیں، ہر قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد، بانیان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خدمت گزاروں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ تمام اس در کے بھکاری ہیں، پروردگار ہمارے دلوں میں جو حاجات شریعہ ہیں، حاجات شریعہ کو مستجاب فرما۔ زیدی صاحب کے ہاں بیٹی دختر علیل ہے، اور جتنے مومنین مومنات نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار تمام کو شفائے کلی نصیب فرما۔ بار الہ بحق محمد وآل محمد، زائرین حسین، عزاداران حسین کی محافظت فرما۔ دشمنان عزاداری جس لباس و لبادے میں ہے، نیست و نابود فرما۔ پروردگار جو زیارات کے متمنی ہیں، شرف زیارات سے مستجاب فرما۔ بار الہ ہمیں مزید ذکر اہل بیت کرنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار علماء کرام کے سائے کو طول عطا فرما۔ مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عبادات کی مزید توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، امام کے آوان و انصار و خادمین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔